میری بات آپ کو پہنچی ہے سر کہ دوبارہ؟ جی سر جی، نہیں پہنچی ہے جناب، نہیں پہنچی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد شیخین مرتد ہو گئے تھے اور ان کا ارتداد اتنا سخت ہے کہ جیسے نہیں، ابو یہ جہل موقف کا نہیں ہے، کفر یہ اور موقف نہیں ہے بھائی، عبداللہ یہ بن- موقف نہیں ہے ہمارا. دوبارہ سے سن لو. وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. جب انہوں نے پیغمبر کے حیات میں کہہ دیا ان الرجل لا یحجر، جب انہوں نے کہہ دیا کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے جو ٹھیک وما ہو گیا، ينطق ٹھیک عن ہو گیا، الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں جو پیغمبر ٹھیک ہو صلی اللہ گیا. علیہ وسلم کو ان کے حیات میں ان کے گھر میں گالی دے دے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حیات ہی میں منافق تھے بھائی، اس طرح نہیں تھے کہ وہ بعد میں کافر ہو گئے. بات سنیں نا، بات ہم۔ ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارتداد کی کس درجے میں آپ اس کو مانتے ہیں؟ چلو یہ وضاحت کرتے ہیں. میں تو ویسے سمجھا وہی تھا، درجہ آپ جو کہتے ہیں ویسا نہیں ہے، وہی تو درجہ آپ جو بتائیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا. ہاں ٹھیک ہو گیا. آپ ان کے ارتداد کو عبداللہ ابن ابی کے ارتداد یعنی نفاق کے برابر جانتے ہیں، ایسے ہے نا؟ بالکل 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 ٹھیک ہو گیا نا اتنی بات. جی جی. حضرت الحمدللہ آپ کی اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک تمام صحابہ خصوص بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین پکے سچے مومن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے نا، وصال مبارک کے بعد نہیں وہ تھے، مرتد. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں، میں نے عرض کیا نا، آپ جواب نہیں دیتے، نہیں سنتے. میں نے عرض کیا کہ جی. جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات نہیں، میں میں کہہ سنوں دیا گا، ان الرجل لا بتا دیں یحجر، گے. وہ حیات ہی میں منافق تھے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ شروع میں مومن تھے. وہ کب مومن تھے بھائی؟ جب غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ فانزل اللہ سکینۃ علیہ. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اگر وہ مومن تھا تو اللہ نے اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں کیا؟ لیکن آپ دیکھیں اسلام میں کہ یہ سمجھ رہا ہوں. کتاب بخاری باب اسلام عمر میں دیکھ لیں کہ وہ شخص مسلمان کیسے ہوا تھا. اسلام اس کا یہی ہوا تھا نا میرے بھائی. دیکھیں گے اور بھائی مولوی صاحب سن لو، سر، حوالہ بعد میں دیکھیں گے، دکھائیں گے. اور بھائی تم حوالہ نہیں دکھا رہا، سن لو. تو سمجھ آ جائے، دعویٰ تو سمجھ آ جائے. سنیں گے آپ تو کی سمجھ بات آئے گا مجھے نا. سمجھ جب سنتے آنکھ بند کرتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں، سنیں ہماری تو سنتے ہیں، سوال کرتے ہو جواب غلط سمجھتے ہیں، ہاں. اور پھر ہمیں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے نا. علامہ صاحب ہم نہیں کہتے کہ یہ بڑے مومن مخلص تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اچانک یہ کافر ہو گئے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیعتیں کی، بیعت کر کے جنگوں سے بھاگے. وہی تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حتاکی کرتے تھے. عمر صاحب کا اپنا قول ہے اچھا. اس میں صلح حدیبیہ میں کیا کہتا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے. سر بات سنیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مرتد ہوئے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پہلے ہی مرتد ہو گئے تھے. جی بالکل بالکل. پہلے دیکھیں وجوہ ارتداد جو ہے، ان دونوں ایک شخص موقع دیکھیں ایک شخص کے پاس ایک وجہ ارتداد ہو سکتا ہے، ایک شخص کے پاس 2 ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 100 ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 1000 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص زندگی میں اس ٹائم ایک ہو سکتا ہے، ٹائم ایک ہو. کب سے ان کا ارتداد شروع ہوا؟ آپ وہ موقع بتائیں تاکہ اس کے بعد ہم گفتگو کریں. حقیقت میں کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا نا. یہ منافق تو وہی ہوتا ہے نا بھائی، منافق وہی تو ہے جو اظہار اسلام کرتا ہے. دل سے تو کبھی اگر دل سے مومن تھے تو خیبر سے کیوں بھاگے بھائی؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو. اگر یہ واقعا بھائی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دو. آپ نے تو 100 سوال کیا ہے نا، میں بھی ایک سوال کروں. اگر یہ اتنے ہی مومن تھے، میں نے آپ بھائی آپ نے اتنے سوال کیا، مجھے بھی ایک سوال کرنے دو. اتنے مومن تھے تو اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہے، قرآن کی آیات پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، دوزخ سے ان کو ڈر ہے، دوزخ پہ بھی یقین ہے، تو خیبر سے کیوں بھاگے تھے؟ ٹھیک ہے، جب وعدہ کیا تھا، بیعت کی، ہم نہیں بھاگیں گے. خیبر سے کیوں بھاگے تھے؟ یہودیوں سے شہید ہو جاتے نا، شہادت قبول کرتے بھاگتے نا. وہ بعد کی بات نہیں، بھاگے آپ ثابت کریں گے بھاگنا، وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو وہ پہلے کی بات ہے، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، بعد کی بات نہیں ہو، پہلے کی بات ہے. یہ بات بتائیں نا، آپ ان کو کب سے مانتے ہیں مرتد؟ دیکھو بھائی، ہاں ابھی سن لو، ابھی پھر میری بات کو نہ کاٹو، میں تجھے بتاتا ہوں.
میں تجھے بتاتا ہوں والا کب نہیں سے دکھانا، پہلے اپنا بتانا ہے، پھر نہیں میں کتاب دکھاؤں گا، میں تاکہ- کتاب دکھاؤں گا، میں کتاب دکھاؤں گا بھائی، دیکھ- میں کتاب دکھاؤں گا، اگر چاہیے جواب چاہیے تو میں کتاب دکھاؤں گا، جواب نہیں چاہیے تو نہیں دوں گا بھائی، مجھے یہی آتا ہے کتاب دکھانا آتا ہے میرے بھائی اپنا مقصد پہلے بات بتا دیں، بھائی، اپنا تو موقف تو واضح آپ کو کریں، ڈر اس رہا کے ہے، بعد آپ کو ڈر ہے کہ آپ ہی کتابوں سے میں باتیں ثابت کرتا ہوں نا، اگر آپ جواب چاہتے ہو تو کتاب سے دیتا ہوں، جناب کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا۔ میں آپ کو کس نے کہہ دیا ڈر ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو بتا رہے کس نے کتاب کہا نہیں ڈر دکھانے ہے؟ دیتے نا، میں تو- کتاب نہ دکھاؤ، کتاب نہ دکھاؤ، کیوں آپ کو ڈر رہا ہے؟ آپ کی ایک قرآن کی بائی ہے، میں اس سے دکھاتا ہوں تم کو کہ وہ کب مرتد ہوئے تھے۔ الحمدللہ میں اپنی بات کر چکا ہوں، ڈر تو آپ کو آپ کے چہرے پہ یہاں ہو رہا ہے نا حضرت، آپ جو ڈر تاریخ اس کو ہے بیان جو کرتے ہیں، سامنے والے کو جواب نہیں دینے صحابہ دے رہا نا۔ وہ میں ثابت کر چکا ہوں، وہ آپ کا موقف جھوٹا تھا، لیکن ابھی آپ بتائیں کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مرتد تھے یا اس کا آپ جواب مرتد ہیں، وہ میں اس کا جواب میں آپ کے موقف کتاب سے اپنائیں دوں کہ گا، کون سا، میں آپ سے نہیں، میں آپ کے بس مجھے یعنی اگر جواب رابطوں کی چاہیے نا، کتابوں سے میں مجھے نہیں، مجھے اس طرح جواب آتا ہی نہیں ہے، ارے، مجھے یہی جواب آتا ہے کہ بخاری سے جواب دے دوں، بخاری کے بغیر مجھے جواب نہیں آتا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ میری بات سنیں، آپ کو جواب چاہیے نا، میں بخاری سے دکھا دیتا ہوں کہ ان کا ارتداد کب سے شروع ہوا تھا۔ کون ڈر رہا ہے، کون ڈر رہا ہے بھائی؟ مولوی صاحب میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد، شیخین کا ارتداد کب سے شروع ہوا ہے، میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد کہاں سے شروع ہوا ہے۔ ہاں وہ آپ پہلے بتائیں، پہلے آپ میں زبانی بتائیں کہ کب سے، نہیں بتاؤں گا، اس کے مجھے بعد میں صرف آپ سے کتاب دلیل سے آتا ہے، مجھے اس طرح جواب آتا ہی نہیں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں صرف کتاب سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں، کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا۔ اپنا موقف اپنائیں، اس کے بعد کتاب پر بہت ڈر لگا نا، وہ شیخین کب سے مرتد ہوئے تھے، میں بخاری سے دکھانے لگا ہوں۔ ارے میں اپنا موقف تو بیان کروں گا کہ کب سے مانتے ہیں، پھر آپ سے دلیل مجھے نہیں طلب کرتا آتا، ہوں۔ مجھے صرف بخاری سے آتا ہے، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی بھائی، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی، میں بخاری سے صرف بتا سکتا ہوں۔ شیخ صاحب میں بخاری سے جواب دینے دو، کیا بتائیں کہ آپ کو؟ میں وہی تو بھائی بخاری سے موقف تو اپنائیں نا، ہاں بخاری سے بتا دیں گے، بخاری سے بتا دیں گے، کیا بتائیں، کیا وہی بتائیں گے؟ آپ کے سوال کہ ان کا جب کفر موقف کب سے شروع ہوا ہے؟ ہاں یہ پہلے زبان سے بتائیں، اس کے بعد میں آپ سے حوالہ نہیں، طلب کرتا زبان ہوں۔ مجھے بخاری کے بغیر آتا ہی نہیں ہے، کتاب کھولوں گا تو پتہ چلے گا نا۔ اپنا حوالہ طلب کروں گا نا، لیکن آپ بتائیں نا، پہلا موقف ٹھیک ہے آپ کا بھائی، رد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ الحمدللہ آپ شخص کی سوال کرتا ہے مجھے جواب نہیں دینے دیتا نا، یہ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ سوال جواب کا کوئی فائدہ ہے؟ اور بات کرنے کا کوئی یار فائدہ ہے دیکھیں شیخ بات صاحب سے ابھی کہ اس کو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں بخاری پڑھ دوں شیخین کی بے عزتی ہو جائے گی تو نہیں پڑھنے دے رہا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا میں ڈر رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا، اور کیوں نہیں پڑھنے دے رہا کہ میں ان کا بتا دوں کہ ان کا کفر کہاں سے شروع ہوا ہے، کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے تو کہہ دو یہ آپ کی کتاب ہے، پڑھو، یا آپ تو کہتے ہو نا کہ یہ قرآن کا بھائی ہے، قرآن کے اس کے ختم کرتے ہو تم، ختم صحیح بخاری مدرسے میں رکھتے ہو نا، ختم قرآن کی طرح ختم رکھتے ہو تو اس کو پڑھنے دو نا۔ بخاری نہیں پڑھنے دے رہا مولوی صاحب، قرآن کا بھائی نہیں ہے، الحمدللہ قرآن کا بھائی نہیں ہے بخاری۔ سے آپ کا ارتداد بھی میں نے ثابت کرنا ہے، پہلے اپنا موقف تو بتائیں، دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے، آپ کو میرا موقف سر میں بخاری سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں، پہلا دعویٰ مجھے تو یہ آتا ہے نا، دیکھو بھائی صاحب آپ نے اتنے سوالات کیے ہیں، سوالات کا جواب نہیں دینے دیتے، اور میں جو جواب کہتا ہوں جواب دیتا ہوں آپ اس کی تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے سر بخاری سے آپ کو جواب ملے گا، بخاری سے جواب طلب کروں گا آپ سے، لیکن پہلے بیان کریں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے اس طرح جواب نہیں آتا بھائی، مجھے صرف بخاری سے پڑھ کے آتا ہے، میں بھول گیا ہوں، پڑھے بغیر میں نہیں بتا سکتا جی، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے لوگوں، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے، چلے جی، بخاری کے بغیر مجھے آتا ہی نہیں ہے، میرا علم کتابی ہے، کتاب کے بغیر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ ایک مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھ کر آ جائیں، آپ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اوکے بھائی، تو پڑھنے دو، اتنا آپ مضبوط ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا علم کم ہے، آپ کا علم زیادہ ہے نا، تو پڑھنے دو بخاری کو۔ نہیں کریں گے، دعوے کے بعد دلیل لیں گے، آپ بغیر دعوے کے دلیل مجھے دعویٰ صرف بخاری سے پڑھنا آتا ہے نا، جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے، ہاں، مجھے کتاب کے بغیر کسی سوال کا جواب نہیں آتا بھائی، مجھے کسی سوال کا جواب جو ہے نا کتاب دے کے بغیر نہیں آتا، نہیں آتا۔
نہیں آتا تو بھاگ جائے، کوئی نہیں آتا، میں بڑا نہیں آتا جاہل تو ہوں، بھاگ کتاب جائے، کوئی سامنے مسئلہ نہیں تو میں بھول جاتا ہوں جواب، نہیں آتا تو مجھے ہمیشہ نقل کوئی مسئلہ کرنی نہیں پڑتی ہے۔ ہے، نقل کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کا موقف رد کر چکا ہوں، اوہ یہ رد کر چکا ہے میں، جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، جب میں نے پڑھا ہی نہیں اپنا موقف تب رد کیا کیا آپ نے؟ او بھائی اس شخص نے یہ یا دعویٰ کریں بخاری یا کو بھاگ نہ جائیں۔ پڑھنے کی اجازت دے، پڑھنے کی اجازت نہ دے کر اس نے اعتراف کر لیا ہمارے موقف کے، الحمدللہ کہ ان کا کفر کب شروع ہوا ہے، ان کا کفر یا کب شروع ہوا دعویٰ ہے کریں، شیخین کا، پڑھنے دو نا، پڑھنے دو۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے زبان سے بتائیں پھر آپ کی بتاؤں، پہلے دعویٰ کریں پھر دلیل سنتا ہوں، مجھے میں نے عرض کیا بار بار کہ میں پہلے دعویٰ کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا جواب۔ پڑھ لیں، اس پر دعویٰ کریں پھر دلیل دیں۔ پڑھ دوں بخاری، کبھی دعوے کے بغیر دلیل ہوتی ہے، پڑھ لوں بھائی، بخاری پڑھنے کی اجازت ہے دعوے کہ کے بغیر ان دلیل کا کفر کب سے شروع ہوا ہے بھائی شیخین کا، ٹھیک ہے نا؟ پڑھ کر دعویٰ کریں، ہاں بھائی تقریر پر جب دعویٰ پڑھیں گے کریں، تو بخاری پتہ نہ چل جائے گا نا، سنائیں۔ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا بھائی۔ وہ آپ کو زبانی بتائے نا سر، پھر دلیل طلب کروں گا نا آپ سے۔ نہیں مجھے نہیں، میں نے عرض کیا بس ہم رک گئے ہیں بھائی، ہم ایک ڈیڈ اس کو بولتا ہے ڈیڈ اینڈ کو پہنچ گئے، یہ بخاری نہیں پڑھنے دے رہا، کبھی کہتا پڑھو، ابھی اس نے کہا تھا بخاری پڑھ کے سنا دو، اب کہتا ہے نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دعویٰ کرے گا نا سر، دعویٰ کرو پھر دلیل دو، تو بھائی یہ بخاری سے پتہ دو، چل گیا قرآن نا۔ سے دو، مسلم او سے بھائی دو، صاحب، شیخ صاحب، سنوں گا۔ شیخ ہاں، صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں، یا آپ کو پتہ شاید نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اس بخاری سے شیخ کیا نکالے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے مجھے بخاری سے نہیں پڑھنے پتہ دے ہے، رہا۔ آپ تو خواب نہیں جانتے، ہوں، آپ غیب تو نہیں جانتے، مجھے کس بات کا پتہ ہے یا نہیں مجھے ہے، پتہ ہے نا، وہ تو میں بعد بالکل میں بتاؤں گا بالکل مجھے پتہ ہے، آپ کیوں نہیں پڑھنے دے رہے بخاری؟ مجھے بالکل پتہ، آپ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، آپ دیکھیں چالاکی آپ کر رہے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، سب کو پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی مذہب کا جو قبر ہے یہی بخاری ہے، اسی لیے آپ مجھے نہیں پڑھنے دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں پڑھنے دے رہے شیخ دعویٰ خیر کیا کا، ہے آپ کا؟ وہی بخاری میں دعویٰ لکھا کیا ہے ہے، آپ کا؟ دعویٰ بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو، بعد میں دعویٰ بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے نہیں دو۔ ہے، دنیا کو چلے سارے، آپ دعویٰ کریں پھر دلیل، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، کوئی پڑھیں، دلیل میں نہیں، سنوں گا آپ دعویٰ کی۔ بھی بخاری میں لکھا ہے، دعویٰ مجھے یہ بھول گیا ہوں، بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو، ٹھیک ہے بھائی، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ شیخ صاحب میری بات سنیں، ایک منٹ، ہمارے اور آپ کے درمیان ہم اگلے ہفتے سالس کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سالس جو ہے ہمارے اور درمیان اس گفتگو اگلے ہفتے، نیکسٹ ویک سالس ہمارے درمیان بیٹھے گا، میری تجویز ہے، آپ قبول نہ کریں یا قبول کریں، آپ کی مرضی، سالس بیٹھے گا، سالس اس ڈیبیٹ کو ماڈریٹ کرے گا، وہ آپ کا آدمی ہوگا، اہل سنت کا آدمی ہوگا، آپ لے کے آئیں گے، آپ اپنے آدمی کو لے کے آئیں، وہ جائے گا، آپ لے کے آئیں بھائی، آپ اپنا سالس لے کے آئیں، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ سالس آپ کسی اہل سنت کے آدمی کو، اپنے فرقے کے آدمی کو لے کے آئے نا، تاکہ ہم اس طرح ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا، ڈیڈ اینڈ اس کو بولتے ہیں، ڈیڈ اینڈ کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی نا، وہ سالس ان باتوں کو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس باتوں کو وہ، ملائیں ٹھیک ہے، اسی کے مطابق چلیں گے آپ، ٹھیک ہے، اگر اگلے ہفتے کا لیتے ہیں ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگلے ہفتے ٹھیک ہے، سالس آپ کے ساتھ آپ میرے بھائی، میرے محترم شیخ صاحب، مخادم حسین صاحب، سالس غیر شیعہ ہوگا، خالص مخالفین کے فرقے کا ہوگا، یہ اپنے آدمی کو سالس بنا کے لائیں گے بھائی، ایک کے بجائے دو آدمی سے ہمارا مناظرہ ہوگا نا، آپ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، میں لاؤں گا، اہل سنت کا آدمی میں لا دوں گا، وہ آدمی جو اگر آپ کو یقین آیا کہ وہ ایمانداری سے ہمارے درمیان وہ جو ہے اس پروگرام کو چلائے گا، تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ سے بات کرے گا، آپ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ کسی سالس کو لے کے آنا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، اوکے جی، اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تو بھائی آپریٹر صاحب ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہہ دیں کہ اپنا یہ سالس لے کے آئیں، تاکہ بالکل ان کو آزادی ہو، اپنے بتیجے کو، اپنے شاگرد کو، ٹھیک ہے نا، اپنے مسجد کے جو ان کا جو دوست ہے مولوی ہے اس کو لے کے آئیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، بس وہ سالس یہ کہہ دے کہ میں انصاف سے وعدہ کر دے کہ میں انصاف سے جو ہے نا اس پروگرام کو ماڈریٹ کروں گا، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمارے ادھر اہل سنت کے دوست ہیں، الحمدللہ جماعت عمریہ کے دوست ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ سالس بن جائیں گے اگلے ہفتے، کیونکہ ہم ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا،